السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو تہجد کی نماز کے وقت کا وظیفہ بتانے والا ہوں، اور بہت بہترین وظیفہ، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بگڑا ہوا کام آپ کا بن جائے گا، سنور جائے گا۔ جتنی بھی بلائیں مصیبتیں آپ کے اوپر آتی ہو، چاہے وہ زمینی بلائیں ہوں، چاہے وہ آسمانی بلائیں ہوں، جو بھی بلائیں ہوں، اس وظیفے کی برکت سے اور ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ جو آپ کو پڑھنا ہے، اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی اوپر سے ساری بلاؤں کو دور فرما دے گا، ساری بلاؤں کو دور کر دے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، بہت بہترین وظیفہ، بہت بہترین عمل ہے، اور وہ بھی تہجد کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، آئیے وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے 5 وقت کی نماز کے عادی بن جائیے۔ 5 وقت کی نماز جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر، آپ پر جو فرض کیا ہے، نماز مکمل باجماعت یعنی جماعت کے ساتھ، ہمارے اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ جو ہے مکمل 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور ہماری اسلامی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقت کی جو نماز آپ پر فرض ہے وہ مکمل 5 وقت کی نماز آپ اپنے گھر میں ادا کریں، کیونکہ نماز جو 5 وقت کی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اگر کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت ہی کارگر یعنی ثابت ہوتا ہے، یعنی فوراً اثر ہوتا ہے، جلد اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ ڈائریکٹ تہجد میں اٹھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کا کام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کہ یہ جو فرض نماز کو چھوڑ کر اگر آپ کوئی وظیفہ کریں گے تو فرض کو چھوڑ کر آپ اس وظیفے کی طرف آپ چلے گئے تو فرض، کیونکہ وہ ضروری ہے، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ضروری، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر ہم وظیفے کو ڈائریکٹ کریں گے تو بالکل کام نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجیے گا۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیے، آپ بھی بنیے، اپنے گھر والوں کو بھی 5 وقت کا نمازی بنائیے، ان کو کہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز انسان جب ادا کرتا ہے تو نماز دل کا سکون ہے، نماز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے انسان کے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے انسان کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے، اور یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ بھی نماز کے بعد ہی کرنے کا ہے۔ اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو ضرور ہے کہ اس کے دل میں تہجد کی نماز کی بھی محبت ہوگی، کبھی نہ کبھی وہ جاگے گا، اور جب جاگے گا تو ان سے گزارش کرتا ہوں جو جاگ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یا ہماری اسلامی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس آیت کریمہ کو آپ جو ہیں پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز کے بعد، چاہے 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، چاہے 6 پڑھ رہے ہیں، چاہے 8 پڑھ رہے ہیں، چاہے 10 پڑھ رہے ہیں، چاہے 12 پڑھ رہے ہیں۔ زیادہ ٹائم ہے تو 12 رکعت پڑھیے، زیادہ سے زیادہ یعنی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تہجد کی نماز ہے۔ تو چاہے 2 رکعت آپ نے پڑھنا ہے تو 2 رکعت کی نیت مان لیجئے اور تہجد کی نماز ادا کیجئے، اور نماز ادا کرنے کے بعد جس جگہ پر آپ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز آپ نے ادا کیا ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے آپ کو 3 مرتبہ، میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیں،
اسی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، یعنی پڑھیں. اور درود ابراہیمی اگر پڑھتے ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں گے تو اور بہتر ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد میں جو ہے 111 مرتبہ آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آتا ہوگا. 111 مرتبہ ان اللہ لقوی عزیز. کیا پڑھنا ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز. چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یاد نہیں ہے تو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ وہاں سے اسکرین شاٹ لے کر جو ہے آپ اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز. 111 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، پڑھ لیں. پھر آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو بھی بلائیں، مصیبتیں، آفات، بلیات، گھر کی پریشانی، بے برکتی، اولاد نہ ہونا، رزق میں برکت نہیں ہونا، یہ جتنی بھی پریشانیاں آپ کی زندگی میں چل رہی ہے یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، اگر اس کے لیے بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کی برکت سے، یعنی اس آیت کی برکت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی کو دور عطا فرمائے گا. بہت بہترین عمل، بہت بہترین وظیفہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں. اور خدا کے واسطے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں نماز کی، آپ نماز ادا ضرور کریں. نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. نماز ہے تو سب کچھ ہے. نماز ضرور پڑھیں، نماز سے محبت کریں. جب آپ نماز سے محبت کریں گے نا، نماز جب پڑھنے لگ جائیں گے تو آٹومیٹک یہ نماز جو ہے برائیوں سے روک دے گی. اور قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، 21ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو پھر بری باتوں سے نہیں رک رہا ہو تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، نمازی کا قصور ہے کہ وہ خود نہیں رک رہا ہے. نماز تو روک رہی ہے لیکن آپ خود نہیں رک رہے. لیکن پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ جو ہے بے حیائی اور بری باتوں سے رک جائیں گے. تو نماز ضروری ہے. نماز پڑھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. اور اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.